ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت ہے محترم؟ الحمدللہ۔ جی میں اے خان بول رہا ہوں حضرت، سرزمین تلنگانہ سے۔ وہ ہمارے دوست ہیں نا، جی جی، وہ صبح آپ کو فجر کے بعد بات کرے تھے کہتے نا، ہاں ہاں، میں بولا ان کو نہیں بولتے بولے نہیں کر سکتے بول کے آپ بھی بولے، اب عیسائیوں کے گھر کا نہیں کر بول کے سکتے وہ ہاں کر سکتے ہیں بول کے میں نے بولا ان کو میں نہیں کرنا ہے۔ جو ہے محرم کے مہینے میں آپ جی مناتے ہیں جی کیا جی پوچھا میں؟ جی جی محرم میں نہیں مناتے تو پھر اب یہ تمہیں کیوں یاد آ رہا ہے بول کے بولا میں۔ صحیح بات ہے شیخ، بہت زبردست بات بولے، میں وہی بولا ایسا بول ہی نہیں سکتے ہو تو کر لو بات بولے۔ محرم آپ کا اس میں گرام نہیں ہوگا؟ محرم میں میرا شیخ ضیاء الدین رضوی ہے۔ زیاد الدین رضوی صاحب، آپ یہ کہاں کرناٹک سے بول رہے ہیں حضرت محترم؟ جی جی، جی جی وہی بولا، میں ان کو بولا تو نہیں بولے کر سکتا۔ اصل میں کیا ہے شیخ، پتہ نہیں لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا، بولتے ہم بھی بناتے بول رہے وہ۔ میں ان کو بولا من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف ہے۔ جی جی ہر وہ چیز جو کسی غیروں سے مشابہت ہو، جی 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 اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی 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 اب خاص کر یہ لوگ عیسائی لوگ یہودی لوگ مناتے ہیں اس کو، جی 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 تو اب اگر لوگ منائیں گے تو انہی کے اصل میں شیخ جیسا یہ کرنے ہے میں کیا، شامل یہ جو بناتے یہ 31 ہے کیا اصل میں؟ مسئلہ کیا ہے یہ؟ آج اب میں دنیا بولا ان کی کو جو میں یہ جو دنیا کی تاریخ ہے آج ہمارے پاس جو رکھی ہوئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب سے میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہے۔ عیسوی بولتے ہیں نا، 2020 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جی پیدا جی ہوئے جب سے یہ تاریخ ہے سمجھو۔ جی، یہ اسی کی یہ خوشی مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہے نا؟ اب ایک روایت میں ہے کہ پیدا ہونے کے جب سے نہیں بلکہ جس تاریخ کو آسمان پر اٹھا لیے گئے جی جی اس جی تاریخ جی سے بھی ہے۔ ہاں ہاں یہ تو ہے، لیکن اب یہ جو منا رہے ہیں ان کا تو یہی طرز عمل ہے کہ اس دن پیدا ہوئے۔ جتنے بھی عام جو ہاں عیسائی منا رہے ہیں ان کا تو عقیدہ یہی ہے نا شیخ، اس دن پیدا ہوئے بول کے۔ ہاں جی جی وہی پوچھ رہا تھا میں تو شیخ محترم، اب جیسا کہ اب یہ تو کوئی مسلمان منا لیا تو یہ تو غلط ہے، جیسا کہ آپ بتا رہے من تشبہ بقوم فمنہم، یہ جو آپ ماشاء اللہ جی حدیث بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محترم کہیں ہم بھی تو منا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، جبکہ ہمارے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے، تو کہیں ہم بھی تو اسی زمرے میں نہیں آ رہے کہ ہم ان کی مشابہت کرتے ہوئے برتھ ڈے چالو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس کے متعلق آپ کی کچھ رائے؟ نہیں، یہ جو دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہم مناتے ہیں تو وہ جو ہے مناتے ہیں تو حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس میں نہیں نہیں، حضور تعریف کی تو تعریف۔ شیخ صبح شام ایسا ہے کہ حضور کے بغیر تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی بھی ہاں پینا ہاں، ہے تو نبی نے طریقہ بتایا ہے۔ نبی کے ٹھیک ہے، وسیلہ ہے یہ کہ ہر عمل میں نبی کا ہم وسیلہ اختیار کرے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کھانا بھی کھانا ہے تو نبی کا وسیلہ لینا پڑے گا، کس طرح سے کھائے نبی بتائیں گے کہ بسم اللہ جی بول کے کھاؤ۔ یہ تو نہیں وہ وہ تو صحیح، نبی کا تو مطلب ذکر کے دیکھیے بغیر تو ہمارا میلاد ایک حرکت بھی نہیں ہے نا شیخ محترم۔ جی 12ویں شریف میں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں جی 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 تو ہاں اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اور اس کو جو مناتے ہیں اب 31 نائٹ جو مناتے ہیں 31 یا ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اس کی خوشی منانے میں اور 12 ربیع الاول شریف کی خوشی منانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نہیں شیخ محترم، آج جو تو اپن 12 ربیع الاول بولتے، جیسے اپنے آبا اجداد تھے 12 وفات کہتے تھے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ماشاء جی اللہ، سنا ہے آپ ہاں 12 ہاں، وفات؟ جی وفات کی تاریخ میں جی تو جی امام احمد رضا خان فاضل بریلی ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ پیدائشی میں اختلاف ہے لیکن وفات میں کنٹینیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول ہے، جس دن ہم میلاد مناتے ہیں۔ ہاں، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ جبکہ جی جی پیدائش دیکھیں میں تو اختلاف ہے، پھر بھی ہم جو سو نبی کی وفات پہ اس طرح اختلاف ہے کے لیکن برتھ ڈے زیادہ منا رہے قوی قول جو ہے یہی ہے ہیں۔ راجے کہ راجے راجے کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی ہاں، راجے کیا ہے بتائیے؟ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے۔ اچھا اکثر 12 ائمہ بھی کا اس مان لیا میں جائے شیخ، پیدائش تو پہلے ہوگی وفات تو بعد میں ہو رہی ہے، پھر ہم کس کا منانا چاہیے؟ دیکھیے ہم کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعتراض 12 کی ربیع کیا الاول بات ہے؟ شریف کو حضور پاک نہیں سنیے جی کچھ، جی سنائیے۔ 12 ربیع الاول شریف کو تو حضور کی وفات ہوئی تو وفات کے دن ہم خوشی کیوں منائیں؟ جی جی
فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کسی کی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے جی تو صرف 3 دن غم منانے کا حکم ہے. بے شک. 3 دن کے بعد غم منانا صحیح نہیں ہے. اچھا اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن تک غم اچھا منائے شیخ، گی. اس میں ہم آپ دیکھ لیے فقہائے کرام کا، اگر سے اس مسئلے میں فقہائے کرام کیا کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت میں کب تک جو سو جشن منایا جائے؟ اس مسئلے میں بھی تو ولادت کے دیکھیں گے نا موقع سے حضرت محترم، جب ہم ماتم کے اس میں دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 دن سے زیادہ بیوی ہاں ہے تو 40 دن عدت بھی گزارے گی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خوشی کے موقع میں فقہائے کرام نے کیا بتایا، رہنمائی کی یا اس سے ہم کو جی، ادھورا چھوڑ دیا؟ اس سے تو قرآن شریف سے ثابت ہے نا. کیا ثابت ہے اللہ شیخ؟ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا جی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جی ہاں، تو اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. کر رہے ہیں نا شیخ، پانی پیے تو بسم ہاں اللہ نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوشی دیکھیے، کا. پانی جی. پینا، پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہاں شیخ. اور اچھا گھر بار اللہ کی چلیے نعمت. شیخ، یہ آپ نے تمام کہا، میں نعمتوں مان میں لیتا ہوں، سب سے میں آپ بہترین کی بات سے افضل. اختلاف نہیں کرتا ہوں شیخ محترم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا جی ہوں کہ ہمارے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، جن کے جو پہلے قرآن کے مخاطب تھے، جن کے اوپر قرآن اترا، جی ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے صلی اللہ بتایا علیہ ہے کہ وسلم. خوب خوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ میرا ایک دن جشن منایا جائے؟ یہ تو آپ نے دیکھیے واضح حدیث پڑھی شیخ، حق بولیے آپ. جی دیکھیے حق اور دیکھیے عدل سے صحیح. کام کیجیے. اگر سے عیسائی تو یہ عمل عدل سے کرے تو یہ جو سو من جی تشبہ بھی قوم منہم اس کے زمرے میں آتے ہیں. بتائیے نا آپ کھل کے، کیونکہ پہلے اللہ کے رسول سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. بعد میں اچھا یہ کتنی صدی ہجری سے نکالا گیا اس کا ہی پتہ نہیں ہے جشن عید میلاد. اصل میں عید میں میلاد آپ کی رجحان جب ادھر دلانا چاہ رہا ہوں شیخ کہ ہم کہاں چلے گئے مطلب ہیں. یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو ہم بھی جو میلاد النبی مناتے ہیں یہ بھی عیسائیوں کی طرح ہی ہم منا رہے ہیں. آپ کا کہنا یہی ہے؟ جی 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 شیخ، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں ہاں کہ اس سے پہلے کے جو لوگ صحیح ہے. تھے آج جو سو ہم منا رہے ہیں کیونکہ ہمارے اسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ ہے. آپ سیرت کی کوئی ایک کتاب سے بنا دو کہ 12 ربیع الاول کو یا ایسا کسی نے آپ کی پیدائش کے اوپر جشن منایا. نبی کی 23 سال زندگی، ابو بکر صدیق، جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، ان کی جو خلفائے راشدین کی جو دور خلافت تھی 40 سال، اس میں بھی آپ جی کو کہیں اس کا ثبوت نہیں ملے گا. مانتے ہیں آپ اس بات کو یعنی شیخ؟ خوشی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا. شیخ خوشی کا طریقہ تو وہی بتائیں گے نا جو سب سے زیادہ آپ سے خوش ہوتے تھے. صحابہ کہتے تھے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربانی، خالی بولتے نہیں تھے، کر کے ہی بتاتے تھے. سیرت کی کتابوں تو میں بھری پڑی ہے. خوشی منانے کے طریقے کئی ہیں حضرت. نہیں جو حضرت، ہے طریقہ تو وہی اللہ غریبوں کو تعالیٰ نے کھانا سورہ کھلا کے بقرہ میں خوشی کہا مناؤ. کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ تو اہتدوا فما آمن بمثل. آئے تھے نا شیخ قرآن کی، میں تھوڑا بھول رہا ہوں تو میں حافظ نہیں ہوں، کہ تم ان جیسا ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. پیارے رسول کے صحابہ سے یہ عمل نہیں ملتا. شیخ میں ادھر آپ کا رجحان دلانا چاہ رہا ہوں. نہیں نہیں دیکھیے صحیح. آپ جیت جو میں بول رہے آپ ہیں نا، جیت آپ جائیں گے، یہی میں کہنا ہار چاہ جاؤں رہے گا، ہیں یہ کہ بات ہماری علیحدہ ہے، لیکن مسئلے کو سمجھیے. ہار کی بات نہیں ہے. جی ہار کی بات، جیت اور ہار کی بات نہیں ہے حضرت. جی اس شیخ، میں بڑی خوشی ہوئی یہاں آپ سے بات دیکھیے کریں. قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اس ارشاد کا فرمایا جی کہ جی اے لوگوں، جی تم پر جب اللہ کی رحمت ملے جی تو تم خوب خوب خوشی مناؤ، اور اللہ کی نعمتیں ملنے پر بھی خوشی منانے کا حکم دیا. دیکھیے اور ابھی میں اللہ کی آپ کو نعمتیں بے بتاتا ہوں کہ شمار ہیں. جیسا کہ اذا کا وَإِن سورہ ہے، تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. بے جب شک ہم اللہ شیخ، کی چھوٹی نعمت موٹی کا شکر نعمت. ادا کرنے کا بہترین طریقہ فتح مکہ بہت خوشی کا دن تھا. فتح مکہ کے جی موقع پر جیسا قرآن کی آیت ہوئی کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہوگا، فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں شامل ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو کا آیت جھنڈا بلند تاکید کی کرنے جائے لگے. گی خوشی منانے کے طریقے اس وقت کیا تھے؟ بحمد رب. ہاں، اس کی یہ آیت کے شان نزول میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی انعام جو خوشی حاصل ہو تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے. جیسا یہاں آیت میں کہا گیا ہاں فسبح بربی واستغفروا انہ کان توابا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اب تم اپنے رب کا توبہ اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا. توبہ استغفار کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. تو یہ ہے نا شیخ خوشی کا طریقہ. تو کیوں تو فتح مکہ کے جب اللہ کے رسول نے خود آپ کے عمل سے ثابت کر کے بتا دیا، مانتے ہیں اب اس بات کو؟ خوشی سب ہاں سے بہترین. الحمدللہ. صحابہ بولے کہ آج تو جنگ کا دن ہے، اللہ کے رسول بولے آج تو معاف کرنے کا دن ہے. بہت خوشی کا دن تھا فتح مکہ. پیارے رسول جب ہجرت کر کے گئے، مکہ والے ستائے آپ کو، دنیا کے ظلم ڈھائے، آپ جو سو بار بار مدینے میں ہجرت کر کے جانے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا.
وہ بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کرتے تھے نا، تو مکے سے آپ کو بہت محبت تھی، جیسا دوسری بھی آیت میں لا اقسم بہذا البلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اٹھنے والے قسم ہے، جیسا فرمایا نا. تو مکہ جب فتح ہو گیا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا دن تھا، جب بھی آپ نے حمد و ثنا کا وہاں پر تلقین کی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کس طرف جا رہے ہیں، جبکہ اصحاب رسول سے بھی یہ بات نہیں ملتی. تو وہی میں صحابہ کرام نے حضور کی ولادت کی خوشی نہیں منائی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، جبکہ وہ سب سے زیادہ محبت. جی شیخ. سجدہ کرو، نماز پڑھو، جی اللہ کی عبادت کرو، جی شیخ. یہی ایسی خوشی، یہ خوشی منائیں. اس کے علاوہ جو اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا کر کھلائیے نا شیخ، لیکن یہ جو میلاد جو روڈوں پہ ڈی جے نکالتے ہیں ہمارے لوگ، نماز کا پتہ نہیں، اس کا پتہ نہیں، یہ میں ادھر رجحان دلانا چاہ رہا ہوں. ہاں یہ بات بولیے آپ کہ لوگ نماز چھوڑ کر کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، یہ حرام ہے. تو شیخ آپ علماء کرام میں آپ اس کی سختی سے مخالفت کر کے اسٹیڈوں میں خطابت میں بولے تو انشاءاللہ آپ کے خطبوں سے اسلام زندہ ہوگا شیخ. سنیے، میں بول رہا ہوں نا آپ کو جی جی کہ نماز کے وقت نماز پڑھیں، نماز ختم ہونے کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہوئے حضور کے نام پر خوشی منائیں اور جلوس نکالیں، یہ بالکل جائز و درست ہے. نماز چھوڑ کر اب آپ ڈی جے کی بات کریں. دیکھیے ایک تو نہ رب کے قرآن میں ہے اس کا حکم کہ اس طرح سے جلوس نکالا جائے، ہوتا تو اللہ کے رسول کے صحابہ نکالتے، اللہ کے رسول حکم دیتے. آپ کی زندگی میں بھی نبوت کے بعد بھی تو یہ وقت 23 سال آیا نا شیخ. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور سبز پرچم لے کر جاؤ، ملائکہ کا قافلہ لے کر کے نکلو. حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کرام کے قافلے کو لے کے نکلے اور ہاتھ میں سبز جھنڈیاں بھی تھی. صدا کیا تھی؟ اہلا و سہلا مرحبا. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں جبریل علیہ السلام حضور پر سلام بھیج رہے ہیں اور آپ کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں. یہ کہاں ہے جی یہ روایت حدیث شریف میں حضرت. کون سی حدیث ہے؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں سر؟ یہ حدیث شریف میں ہے. میں آپ کو حوالہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد بتا دیتا ہوں. ذہن میں میرے حوالہ نہیں بتائیے کیوں. تو دیکھیے حوالہ میں بتاؤں گا. نہیں اکثر کیا ہے شیخ، دوسری بات آپ خوشی منانے کے طریقے آپ نے یہی سمجھ لیا ہے کہ سجدہ کریں. اگر کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، میں پیارے رسول کی زندگی سے یہ بات بتا رہا ہوں. میں کیا ہوتا ہوں، عبداللہ ابن عباس جو اس کی تفسیر یا آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ بہتر خوشی انہوں نے کہا، بہتر خوشی یہ ہے کہ سجدہ کریں. سجدہ کرنے کے ساتھ آپ حضور پر سلام پڑھیں، حضور کے نام کے نعرے لگائیں. حضور پاک پڑھنے سے میں بھلا کیسے منع کر سکتا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں، میں اور میرے میں بول رہا ہوں جو آج ہم جو ہماری جو ایک اکثریت ہے سنی بریلی مسلمان، یہ لوگ جس طرح سے آج برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیا یہ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں منتا شبہ بقوم فمنہم؟ سنیے میلاد منانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. نہیں شیخ، بخاری شریف جلد سنیے بخاری شریف جلد میلاد کسے کہتے ہیں یہ بولیے آپ نے. میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش. ہم کا تو اس کا انکار نہیں ہے نا ولادت کا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کی خوشی صحابہ نے نہیں منایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بخاری شریف جلد دوم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور حضور کے ایک پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے کہا کہ حسان نعت پڑھو. تو اب حضرت حسان جب نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت حسان یہی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. بالکل. یہ تو دیکھیے شیخ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غلط باتیں کرتے تھے تو پیارے رسول کہتے تھے کہ حسان آئیے جواب دیجیے. وہ بہترین شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بولتا ہوں سنیے اس ان کے اشعار میں کیا الفاظ ہیں؟ تم سے بہتر روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا کوئی. سنیے تو یہ جو الفاظ ہیں ان کی پیدائش کا ذکر، میلاد کی خوشی میں وہ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا حسین و جمیل پیدا ہوا ہی نہیں. یہ تو کب کی بات ہے؟ یہ تو مدینے کا اشعار ہے، مکے کا اشعار ہے. آپ سے پیدا ہونے کی نبوت کے بعد کیا اشعار ہے یہ پیدا ہوئے جب کی تو بات نہیں ہے شیخ. یہ تو آپ کی نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد جب کفار مشرکین آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑاتے تھے، تب جو تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حسان ان کو جواب دو. جب یہ ان کی تعریف بیان کرتے تھے عربی لغت کے
آج جو میلاد بیان ہوتا ہے، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی تعریف ہی ہوتی ہے. میں اس کا جیسے انکار ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ اصل مدے پہ آ رہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، آج کے مسلمان کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کی محفل میں میلاد ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں میلاد ہوا؟ یہ تو اعتراض کا جواب دے رہے میلاد تھے. کا معنی ہے پیدائش کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر پیدائش کا کرنا، تو- اسی کو میلاد کہتے ہیں. کیا ہے شیخ، سمجھے؟ آپ اب چاہے عالم رکھ کے جلوس بھی میں شیخ نکل کر حضور کے پیدائش کا ذکر کریں یا بیٹھ کر کریں یا مسجد میں کریں. شیخ محترم، آپ سمجھیے، آپ نہیں میں سمجھ پا رہے ہیں. شیخ، میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میلاد میں جو لوگ جلوس نکالتے ہیں یہ حرام ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ اور دوسری دیگر چیزیں بھی ہے شیخ، جو روڈوں پہ ڈی جے نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جو غیر فلانی شرعی چیزیں کام، کرتے یہ ہیں. جاہلوں کا جو طریقہ ہے، جو غیر شرعی کام ہے، شریعت کے خلاف کام شریعت ہے، کا وہ تو کام تو یہ ہے بالکل کہ حرام ہے. درود چاہے وہ بھیجی جائے نبی کریم ڈی صلی جے اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا جائے. اب اس کو چھوڑ کے لوگ جو سو مزارہ والوں سے مانگتے، یہ بھی ایک جو سو عقیدہ ہمارے بریلی عوام میں شیخ بہت رائج ہے. جیسا کہ یا مزاروں خواجہ کے مدد میں آ جا، یا دستگیر ہر بلا کو چیر، یا خواجہ محی الدین چشتی لگا دے پر کشتی. دیکھیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے ولیوں کو، اپنے پیارے بندوں کو اللہ نے یہ طاقت دیا ہے. جی کیا دیا ہے شیخ صاحب؟ جیسا کہ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، ولی کا معنی ہوتا ہے طریقے. جی جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ بھی مددگار ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار ہے. ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں. بالکل. اب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں حضور مدد، ہمارے آقا ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی آپ کو یہ بات تسلیم ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا شیخ قرآن میں تو اسلام کے سلف کا فہم دیکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اگر آپ یہ جملہ کہیں گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. حضور زندہ تھے نہیں، الحمدللہ آج بھی ہیں، قیامت تک حضور زندہ ہی ہیں. ایک لمحہ کے موت جو ہے، آپ اگر حضور کو زندہ نہیں مانیں گے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے. اچھا شیخ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے بارے میں کیا کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ؟ اور قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے جو قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا یعنی مزہ چکھے پھر زندہ ہو گئے. ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی. علیہ السلام کی تو خاص نہیں کیا گیا، سب کے بارے میں وہی لینا پڑے گا آپ کو کہ سب چکھیں گے. وہی بول رہا ہوں نا میں. اچھا شیخ، میں موت کا مزہ کر دیتا ہوں سوال کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نماز پڑھا گیا تھا یا نہیں؟ پڑھا گیا بے شک. کس کا پڑھتے شیخ زندے کو جنازہ نماز؟ کس کا پڑھتے، زندوں کا یا مردوں کا؟ ایک لمحے کے لیے موت آئی پھر زندگی کی، کیونکہ دیکھیے موت کو تو مانو نا آپ، ایک لمحے کے لیے مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے کہ ایمان سے نکل جائیں گے. پہلے یہاں ایک لمحے کے لیے موت آئی، اب حضور زندہ ہیں. کریں گے شیخ، پہلے لا الہ الا اللہ. بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کیا ہے اس کا کہتے ہیں موجود ہوں تو شیخ یہ جو لفظ کا ترجمہ ہو رہا، زندہ ہے بلکہ ہو رہا کہ نبی ہے بلکہ ہو رہا؟ زندہ ہیں بول کے ہو رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب ہیں. میرے دادا تھے بولوں گا تو اس کا مطلب اب نہیں ہے. شیخ نبی ہے بول کے ہو رہا وہاں پر. اللہ محمد اللہ کے رسول، دیکھیے شیخ محمد اللہ کے رسول تھے، ایسا نہیں ہو رہا. جی جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں. ہے میں کہا نہیں رسول ہی ہے نا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے. میں پوچھا رسول ہونے یا نہیں آئی، جنازہ نماز کس کا پڑھتے ہیں؟ یہاں ہی ہے نا. تو سنیے آپ، اگر آپ اگر کہیں گے تو اس کا مطلب حضور کو تم زندہ مانتے ہی نہیں. نہیں شیخ، میں وہی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جنازہ نماز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ انتقال شدہ کی. پھر نبی کا انتقال ہوا نہیں ہوا، نماز صحابہ کس کی پڑھے؟ تو وفات ہوئی پھر زندگی آئی، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. تو پہلے آپ رک جائیے نا، پھر بعد میں اپن دوسری ڈسکس کریں گے. اچھا دفن کس کو کیا جاتا ہے زمین میں؟ زمین کے سپورٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو حدیث مبارکہ ہے ان اللہ حرم علی الارض. سنیے ایک حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں مسلم شریف کی، بخاری شریف کر کے پڑھیے نا شیخ محترم، پڑھیے حدیث ماشاءاللہ. یہ حدیث کو پڑھوں گا تو آپ کا مسئلہ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. سنیے ان اللہ حرم علی الارض، حضور نے فرمایا بے شک ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کس چیز کو؟ انبیاء علیہ السلام اجساد الانبیاء،
पूरे अंबिया इस्लाम की लाश को खाए। शेख, तो क्या पूरे नबी जिंदा हाँ, है क्या? बेशक अगर किसी एक नबी को भी आप मुर्दा कहेंगे माज़अल्लाह तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। वही पूछ सुनिए, रहा हूँ मैं, फिर आप खुद अपने हाथ से जनाजा निकाल रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तो जनाजा पढ़े नहीं पढ़े बोले तो कुछ भी नहीं बोल रहे आप। पढ़े बोलो ना मैं, अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, पढ़े सहाबा ने बोल रहे कहीं तो भी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, हजरत अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरों में जो कब्र है वो किसकी है? कब्र अनवर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फिर जिंदा कैसा है शेख? जबकि मौत आ गई तो फिर जिंदा कैसा है बताइए? अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि तुमको इसका शऊर नहीं है, वो बरज़खी जिंदगी है। जैसा शहीदों को भी कहा गया कि इन्हें मुर्दा मत कहो, जिंदगी ये है जिंदा कि नहीं है, जिंदगी है कि नहीं है, अरे बरज़खी तुमको इसका शऊर नहीं है बोल रहे अल्लाह ताला, वहाँ पे कंडीशन तो लगा शऊर दी नहीं है। अल्लाह ने बता दिया ना। फिर आप शऊर वाली बात शहीद कर रहे हैं ना शेख, वो बरज़ख है, एक पर्दा है तो नबियों जिंदा है, का। अल्लाह ने कहा जिंदा है। सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा, जिंदा है। और तो इसका अब तुमको अल्लाह की बात तो अब इसको तुमको शऊर इसका नहीं है। बस फिर आप शऊर वाली बात कर रहे हैं ना शेख, जिंदा है बोल रहे तो हैं आप। अल्लाह ने कहा जिंदा है, अब तुम उनकी जिंदगी लेकिन इसका कैसी थी, तुमको खाते शऊर थे क्या नहीं है बोल पीते के थे, तो कंडीशन लगाए ना शेख मोहतरम। ये शऊर नहीं है। क्योंकि ये तबलीगियों के लिए, वहाबियों के लिए कहते हैं कि हुजूर मर गए, माज़अल्लाह किसी की मदद नहीं कर ऐसी सकते। बात नहीं है शेख, अल्लाह का हुक्म आम है, यहाँ खास किया गया है क्या तबलीगियों जैसे के लिए, कासिम, देवबंदियों के लिए? जैसे इस्माइल दहलवी ने एक किताब लिखी सिरात फसीह, उस किताब में उसने लिखा हुजूर की शान में तौहीन करते हुए कि नहीं शेख, कोई माज़अल्लाह भी हुजूर तौहीन मरकर करा तो उन्हें मिट्टी में गलत मिल कीजिए गए। ना शेख। किताबों में तो बहुत ये सारी चीजें मिल जाती है, किताबों का मसला नहीं है, बहुत सारे फतावे, बहुत सारी गलती भी होती है, इंसान है, बशर है। क्या इस्माइल दहलवी में वही मासूम है। अली खता थोड़ा ही है, बशरी तकाजे के नहीं, मुताबिक हो जाती है उसने गलती किसी से, उसने मैं ये लिखा नहीं कहता। जी जी उसने लिखा ऐसा, हुजूर माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। नहीं शेख, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, आपने खुद तस्लीम किया हजरत अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक आराम फरमा है, हाँ आराम शेख, फरमा है। दफन तो किए ना आपको, आप नहीं मानते क्या? जी, अम्मी जान हजरत बेशक आयशा के, मदफून है वहाँ पे। फिर बात ही खत्म है, एक ही बात है वो। तो जो दफन हो जाए वो मुर्दा है। अरे शेख, जनाजा नमाज हदीस किसकी शरीफ पढ़ते क्या, हैं? सुनिए हदीस शरीफ क्या है, अंता अकुला जसाद अलंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन, अरे शेख नहीं तो खाती, अल्लाह मैं के खुद नबी बोल रहा हूँ। जिंदा है। अरे भाई मट्टी सुनिए को हदीस अल्लाह ताला शरीफ ने हराम कर दिया है, अंबिया अलैहिस्सलातु हाँ, सलाम के जिस्मों को, आगे क्या है, आगे जमीन को हराम कर दिया फनबियुल्लाहि है। हय्युन, हाँ फनबियुल्लाहि हय्युन, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं, युरज़क़, और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। बिल्कुल, कैसे दिया जाता है? परिंदों जिंदा की है कि शक्ल नहीं है? में, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खंदिलों में है, सारी रिवायतें मौजूद है ना शेख। आप बस समझ जिंदा रहे है नहीं, कि आप नहीं है? बहस करना चाह रहे शेख आप। नहीं बहस करने की बात नहीं है। जी जी नहीं शेख, देखिए, मेरा ऐसा मकसद नहीं है, मैं एक इस्लाही गुफ्तगू आप करना चाह रहा जिंदा था, मानते लेकिन हैं कि नहीं? जी आप जिंदा मानते हैं कि नहीं मैं इकराम कैसे इस्लाम कुरान को? की आयत का इनकार करूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में खुतबा दिए, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई मुर्दा कहे नबी को तो मैं गर्दन मार दूंगा, अबू बकर सिद्दीक ने जो सो खुतबा दिया कि इनसे पहले भी कहे रसूल आए, ये शहीद हो जाए या मर जाए तो तुम अपने दीन से फिर जाओगे, ऐसा करेंगे तो तुम अपना ही जो सो नुकसान करोगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला देखिए, तलवार छोड़ते, मैंने इतनी बार ये कुरान की आयत पढ़ी मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उतरी है। सहाबा का मुत्तफिक अकीदा है, इसीलिए तो साहबा ने जनाजा नमाज पढ़ी शेख। जनाजा नमाज मुर्दों की पढ़ा करते हैं, जिंदों की नहीं। हुजूर हुजूर को इंतकाल मौत फरमाए, आई ये हज़रत अबू बात बकर अलग है, सिद्दीक, लेकिन आप जिंदा है, आप पे सलाम भी पेश किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरह जिंदा है, जैसा दुनिया में जिंदा है वैसा जिंदा है। हम भी मानते हैं नबी इससे करीम बढ़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह, ये जो हदीस एक आयत मुबारक ज़हन में नहीं आ रही, अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब व इज़्ज़त, यानी ए महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जी जी जी। तो जो वक्त बढ़ता जाएगा, हुजूर की शान और हुजूर की अरे शेख वो तो छोड़ो, दरजात, मेराज के जब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सबूत मिलता है कि पूरे अम्मा अलैहिस्सलाम के आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। मतलब ये नहीं है शेख, मसला ये नहीं है, मसला ये है अब कि मेराज की बात निकालो, सुनिए, अगर से हज़रत किसी को मूसा जिंदा मान लिया जाए, अलैहिस्सलाम को हुजूर ने नमाज पढ़ते हुए देखा कि नहीं देखा? कब्र में राई तो मूसा युसल्ली फी कब्री, अरे मैंने मूसा आसमान पे भी अलैहिस्सलाम तो को देखा देखा। मूसा अलैहिस्सलाम को, आसमान पे तो मैं बोल देखा रहा हूँ मेरी ना, उम्मत, मेराज में जब नीचे भी देखा तो ऊपर भी तो तो अब देखा आप ना। क्या कहेंगे, मुर्तद कहेंगे या जिंदा कहेंगे किसको? अंबिया अलैहिस्सलाम को? अरे वो तो आसमान पे बातें चल रही है ना, सातवें आसमान पे तो बोलो ना, तुम्हारी उम्मत 50 नमाजें नहीं पड़ेगी, यहाँ भूल जाओगे फिर आप। यहाँ क्या बोलोगे आप? जब वहाँ नमाज पढ़ते हुए देखा तो यहाँ क्या बोलोगे, जब मेराज भी तो मिली है अल्लाह के रसूल को। वो अल्लाह ने अंबिया को इख्तियार दिया, वो जहाँ चाहे पहुँच सकते हैं, मदद फरमा सकते हैं। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम मदद फरमाने, देखिए अल्लाह ताला ने कहा, जिंदगी का मामला है शेख, हमारा तो हर जगह जहाँ जहाँ हदीसों में आया अमन्ना सदकना, हम अकल नहीं घुसाते वहाँ पे जैसा आप घुसा रहे हैं। हम कहते हैं कि नबी को आप मौत आई, अपनी अकल यकीनन गुजार रहे कुरान हैं। कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ुल मौत, हम ईमान लाते हैं।
نبی خبر میں زندہ ہے، کس طرح ہے، سارے شہید زندہ ہیں، اس کا تم کو شعور نہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے کہ دنیا کی طرح زندہ ہے، ہماری مدد کرنے آتے ہیں، نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ایک تو عباس، مدد کر سنیے، دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں ملی؟ کہا 50۔ بات کی ہے نا آپ نے بھائی، فرمایا مدد کیا کریں، مدد کرنا کیا ہے، بات کرنا کیا ہے، بتائیے۔ سنیے بات میں مدد کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی، آپ 5 معاف کر دیجیے، آپ معاف کرائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد ملی۔ تو آج ہم پر موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور نے بار بار نمازیں معاف کرائی۔ اگر آپ حضور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مردہ کہیں گے تو آپ 50 پڑھیے، 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کی مدد ملی تبھی تو حضور نے نمازیں معاف کرائی۔ معراج میرے رسول پہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جو سا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت 5 نمازیں پڑھیں گی، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ یہ اختیار میرے رب کا ہے، میرے کو پورے صفتوں پہ ایمان لانا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اگر سے موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں گے اور تم ان کے پیچھے چلو گے تو یہ بھی گمراہی ہے بولے۔ پھر اللہ کے رسول کہیں کو بولے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے نہیں ہیں وہ، ادھر تورات کا نسخہ پڑھتے رہتے، اگر سے کہیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ظاہری طور پہ زندہ ہوتے۔ ارے بھائی اب ابھی آپ ہی بول رہے ہو کہ ظاہری طور پہ بات طور ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ شیخ بات ہوئیں گے آپ سے پھر کبھی۔ ٹھیک ہے، اللہ یاد رکھیے آپ کو ہدایت فرمائے، ہم دونوں کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، میں بھی آپ کی ہدایت کا الحمدللہ، ہم تو بزرگوں کے صدقے میں ایمان والے ہی۔ کافی اچھے انسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم اور دے، میرے کو بھی علم دے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام انور ہے شیخ، AK خان بولتے ہیں میرے کو لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات